سب سے پہلے تو یہ کہ اچکزئی صاحب کو نامنیٹ کرنا ہی عمران خان صاحب کی طرف سے کلیئرٹی بتاتا ہے کہ ان کو اعتماد ہی نہیں اپنی پارٹی کے اندر، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے کہ اچکزئی صاحب 25 سال نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، اب وہ ادھر کھڑے ہو گئے ہیں. دیکھیں، میں بار بار آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو جمہوریت کے اوپر میری بات بری لگتی ہے کہ آپ کسی کا ماضی نہ بھولا کریں. ماضی جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سیاستدانوں کا. پھر آپ عادت تو بدل سکتے ہیں، مجبوری، فطرت نہیں بدل سکتے، یہ بھی آپ یاد رکھیں. پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ اشتہارات اور اشتہاری ہونے کے بیچ میں بہت کم گیپ ہوتا ہے. اور آخری موسٹ امپورٹنٹ چیز، گیدڑ اور ڈیلر کبھی لیڈر نہیں ہو سکتا. یہ چار چیزوں کے اوپر نا میں نے اپنی پوری سیاسی جدوجہد جو پچھلے 16-17 سال سے کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں. میں نے آپ کو کلیئرٹی سب کچھ بتا دیا، آپ سب کچھ سمجھ بھی گئے ہیں. ان سب چیزوں کو آپ بھولیں نا. پلس ہمارے اقتدار کے ایوانوں کے اندر ہمیں جہیز میں کچھ لوگ ملتے ہیں. وہ ہر اقتدار میں ہوتے ہیں، ہر ایوانوں میں ہوتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں. وہ ہمیں جہیز میں ملتے ہیں. پی ٹی آئی کو بھی ملے، نون کو بھی ملے، پیپلز پارٹی کو بھی ملے، اور وہ پھر آپ کو ایک ایسی بند پٹی کی طرف لے جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں یا دیکھ رہا ہوں، مجھے 2026 جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کا سال نظر آتا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ایک ایکسائٹنگ رول نظر آتا ہے، جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گی. ساری پولیٹیکل پارٹیاں کسی کے پاس نہیں ہے نا، پی ٹی آئی، کسی کے پاس بیانیہ نہیں ہے، سب بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے. وہاں دیکھتے ہیں. یہ آپ بڑی کوئی گہری بات کر رہے ہیں کہ 2026 میں آپ کو کوئی بہت بڑا پاکستان کا میں بریک تھرو ہوتا نظر آ رہا ہے. پاکستان کی تقدیر اور پاکستان کی پروگریس تو مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن مجھے سیم ٹائم پہ 2026 میں بڑا ایکسائٹنگ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بیانیہ کا کھیل. بیانیہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں.